رات 10 بجے کا وقت تھا اور ہم تمام شرکاء ہوٹل میں کھلی جگہ پر بیٹھے تھے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جب گروپ کی شکل میں کہیں جاتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے قوانین اور موجودہ صورتحال کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کوہ طور کی بلندی پر نہ جانا چاہتا ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوہ طور پر جانے کے لیے آپ کو مکمل فٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے کم از کم 5 گھنٹے اور نیچے اترنے کے لیے 4 گھنٹے درکار تھے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی رسک بھی تھا۔ لہذا شاہ جی نے کہا کہ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی 3-4 کا گروپ بنا کر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جا سکتے ہیں، مگر اتنی بڑی تعداد میں گروپ کی شکل میں کوہ طور کی بلندی پر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ بارڈر کی دوسری طرف متحارب ملک کی فوج اتنے بڑے اجتماع کو کوئی بھی معنی پہنا سکتی تھی، اور خدا نخواستہ فوجی کارروائی بھی کر سکتی ہے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ اس گفتگو کے دوران میاں قاسم نے شاہ جی سے سوال کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو اس کے مزاج اور رویوں میں مثبت فرق آتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ شاہ جی نے کہا کہ یہ ضروری نہیں، کیونکہ میں نے حج کر کے آنے والے کچھ لوگوں کے مزاج اور رویوں کو بھی تبدیل ہوتے نہیں دیکھا۔ اس مقدس سفر کے بعد بھی ان کے مزاج اور رویوں میں سختی رہتی ہے، یا وہ خوش مزاج نہیں ہو پاتے۔ سفر سے سیکھتا وہی ہے جس بندے کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی گنجائش ہوتی ہے، جو تبدیلی کو قبول کرتے ہیں۔ ہر 100 میں سے صرف 3 لوگ کسی بھی بڑی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، باقی 97 تو کسی تبدیلی کو قبول ہی نہیں کرتے، اور جو لوگ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے وہ کبھی اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے۔ مثلا ہم میں سے کچھ لوگ یہاں مصر آ کر بھی گھر والا آرام چاہتے ہیں، حالانکہ سفر میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کا کوئی قریبی فرد فوت ہو جائے تو وہ روتے نہیں ہیں، وہ سکتے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کچھ بڑے فنکاروں کو ملیں جو کسی وقت عروج پر تھے لیکن آج کل وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی عروج میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ زوال زدہ خاندانوں کے افراد یا نوابوں کی فیملی کے انٹرویوز کر کے دیکھیں تو وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس تبدیلی کو قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں جو تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ ایک دوست نے شاہ جی سے سوال کیا کہ آج طالب علم استاد کی وہ عزت نہیں کرتے جو کبھی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا کہ جب چیزیں کمرشلائز ہو جائیں تو وہاں دل سے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے ہم جب کسی استاد کے پاس پڑھتے تھے تو وہ ہمیں پڑھانے کے ساتھ اخلاقی سبق بھی دیتے تھے۔ اگر کوئی فیس ادا نہیں کر سکتا تھا تو وہ اپنے پاس سے فیس کے پیسے بھی ادا کر دیتے تھے، کھانا اپنے پاس سے کھلا دیتے تھے، اور زندگی کے ہر پہلو پر بلا معاوضہ رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہمارے ادارے کمرشلائز ہو گئے، یعنی کاروباری اصولوں پر چلائے جانے لگے۔ تعلیمی اداروں میں بھاری فیسیں لی جانے لگیں، اور آج ہر ادارے کے باہر بڑے بڑے بورڈز لگے دکھائی دیتے ہیں کہ علاقہ بھر میں پہلی پوزیشن، یا اس سال ہمارے ادارے میں 15 ڈاکٹر بنے۔ اس چیز کو برانڈ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک چیز کا حصول ہے کہ نمبرز لینے ہیں۔ 1100 نمبروں میں سے 1080 نمبرز لینے والوں کے پاس بدقسمتی سے نہ اچھا اخلاق ہوتا ہے اور نہ کسی بھی چیز کی مہارت،
لہٰذا اس کمرشل نظام نے استاد کی اس عزت کو کم کر دیا ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی استاد کسی بچے کی خوبی کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ عمر میں چھوٹا بھی ہم سے قابل ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کی قابلیت ماننی چاہیے۔ شاہ جی نے کہا کہ ایک سینئر اور قابل جج جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ میں جب بھی ان سے ملا تو وہ اس حد تک میرا احترام کرتے ہیں کہ گاڑی کا دروازہ خود آ کر کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ اتنا زیادہ احترام کیوں کرتے ہیں جبکہ میں آپ سے کافی چھوٹا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں، لیکن 39 سال کی عمر میں اتنا قابل نہیں تھا جتنے آپ ہیں، اسی لیے میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں چھوٹوں کی قابلیت کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 13 سال کے بچے میں بھی وہ خوبیاں ہوں جو ہم لوگوں میں اس وقت نہ تھیں جب ہم 13 سال کے تھے۔ شاہ جی کا یہ لیکچر ہم سب کے لیے انتہائی مفید تھا۔ شاہ جی کے اس مختصر سے لیکچر کے بعد ہم سب دوست ہوٹل کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ پر آگئے جہاں کچھ مصری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک اوپن تھیٹر میں ڈرامہ پر پرفارم کر رہے تھے۔ شرم الشیخ چونکہ خاص طور پر سیاحتی شہر ہے، اس لیے یہاں پر اچھے ہوٹل میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے رات گئے تک ایسی سرگرمیاں معمول کی بات ہے۔ یہ مصری عربی زبان میں کوئی ڈرامہ پرفارم کر رہے تھے جس کی ہمیں کوئی خاص سمجھ نہ آئی۔ 15-20 منٹ بعد ہم سب دوست وہاں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے، کیونکہ صبح 7 بجے ہم نے سینٹ کیتھرائن درگاہ دیکھنے کے لیے نکلنا تھا۔ 3 جولائی کی صبح ہم 5 بجے جاگے اور فریش ہونے کے بعد اپنا سامان لے کر 6 بجے کے قریب لانچ میں آ گئے۔ کچھ دوست ریسٹورنٹ ایریا میں ناشتے کی میز پر ہمارا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا سعید الرحمان اور میں ہم دونوں بھی ریسٹورنٹ ایریا میں آ گئے اور ناشتہ کیا۔ 7 بجے ہم اپنا سامان لے کر ہوٹل کے باہر آ گئے جہاں 3 بسیں کھڑی تھیں۔ تینوں گروپس اپنی اپنی بس میں سوار ہو گئے، لیکن پولیس سیکیورٹی کی موبائل ابھی تک نہ پہنچی۔ دل میں خیال آیا کہ مصری پولیس کا حال بھی پاکستانی پولیس جیسا ہی ہے، جو ہر جگہ تاخیر سے پہنچنے کی عادی ہے۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد پولیس موبائل آئی، جس کے حصار میں ہم 8:15 بجے کے قریب شرم الشیخ سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ کوہ طور اور سینٹ کیتھرائن چرچ جو کوہ طور کے دامن میں ہے تک بس کے ذریعے شرم الشیخ سے 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ جگہ جگہ سیکیورٹی کی وجہ سے چیک پوسٹ بنی ہوئی تھیں اور یہ سارا علاقہ خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے اور سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرف نظر دوڑائیں یا تو پہاڑ تھے یا صحرا۔ اس پتھریلے علاقے سے ہوتے ہوئے ہم 11 بجے کے قریب کوہ طور کے دامن میں سینٹ کیتھرائن چرچ کے قریب پہنچے۔ وضو کے لیے یہاں کوئی خاص اہتمام نہ تھا اور نہ ہی کوئی ہوٹل، بس 4 یا 5 چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ مصر کے اتنے گرم موسم میں یہاں ان دکانوں پر آج کل گرم کپڑوں اور چادروں کی کیا ضرورت تھی، لیکن ان گرم کپڑوں کی ضرورت یہاں کیوں محسوس ہو رہی تھی، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔